شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی امام خمینی رحمہ اللہ، مرحوم استاد محترم قبلہ مولانا محمد ہاشم صاحب اور دیگر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا الکریم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات، نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات، والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ آپ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہو۔ پروردگار عالم مظلومین فلسطین بالخصوص مظلومین غزہ کی مدد و نصرت فرما، اور ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ صلوات پڑھنی۔ آج کا دن 26 ربیع الاول نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وفات۔ جناب ابو طالب کی شخصیت بہت عظیم المرتبت شخصیت تھی، لیکن بدقسمتی سے مظلوم شخصیت واقع ہوئے۔ مظلوم اس لحاظ سے کہ اپنے پرائے سب نے ان کے مقام کو جس طرح کہ ان کا حق تھا اس طرح انہیں نہیں پہچانا۔ سب سے زیادہ
جن شخصیات کے خلاف تاریخ اسلام میں پروپیگنڈا ہوا، سب سے زیادہ جن کے خلاف فضا بنائی گئی، ماحول بنایا گیا، ان میں حضرت ابو طالب کا نام سب سے نمایاں ہے۔ عجیب عجیب کہانیاں اور افسانے تراشے گئے، روایات گھڑی گئیں حضرت ابو طالب کی شخصیت کشی کے لیے اور کردار کشی کے لیے۔ اب کہ عظمت کردار کو دھندلانے کے لیے روایات گھڑی گئیں کہ جناب ابو طالب نے نعوذ باللہ من ذالک زبان پر کلمہ اسلام جاری نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اس قدر ظلم اور ناانصافی روا رکھی گئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے والد محترم تھے، اور اگر حضرت علی کے والد نہ ہوتے تو شاید اتنی ان کی کردار کشی نہ ہوتی، اتنی شخصیت کشی نہ ہوتی۔ لیکن حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے، سچائی کہاں چھپ سکتی ہے؟ انسان کا جو کردار ہے، جو انسان کا عمل ہے، وہ تاریخ کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، خاص طور پہ تاریخ کے جو اہم دورانیے ہوتے ہیں، ان دورانیوں میں جو شخصیات ظہور کرتی ہیں، جو شخصیات ظاہر ہوتی ہیں، ان شخصیات کی عظمت و کردار اس کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ذیلی کردار کا حامل بھی ہو تو بسا اوقات سرکاری مشینری اور سرکاری پروپیگنڈے کی مدد سے اس کی شخصیت کے لیے کیا کیا، امیج بلڈنگ کی جاتی ہے، اس کی شخصیت بنائی جاتی ہے، اس کی شخصیت تعمیر کی جاتی ہے، اس کے بارے میں روایات گھڑی جاتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں بھی ایسے بہت سی شخصیات ہیں صدر اسلام سے تعلق رکھنے والی کہ جن کے حق میں روایات گھڑی گئیں، ان کے کیا ہے وہ شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ دوسری طرف جناب ابو طالب جیسی ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت کو، جن کے کردار کو گھٹا کر پیش کیا گیا، جن کی عظمت کو دھندلانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو عظیم انسان ہوتے ہیں، جو عظیم لوگوں کا جو کردار اور جو عمل ہوتا ہے، وہ کردار چھپایا نہیں جا سکتا۔ جتنا بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، جتنا بھی ان کے خلاف منفی جو ہے وہ مشینری چلائی جائے، اس کے باوجود ان کی عظمت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ کر رہتی ہے، ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی بھی یہی عظمت ہے کہ دنیا نے جتنا بھی آپ کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کی، آپ کے بارے میں منفی روایات گھڑی گئیں، منفی نام نہاد احادیث گھڑی گئیں، اس کے باوجود دنیا کے سامنے ہے وہ عمل جو آپ نے دنیا کے سامنے رکھا۔ وہ اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے تھے تو ان کی سب سے پہلے ان کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی ہے، تو پھر اس کے بعد جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد اگر کسی نے جناب حضرت محمد کی کو اپنی پرورش میں لیا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے، تو وہ شخصیت جناب ابو طالب کی ہے۔ ویسے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت جناب حلیمہ سعدیہ کے کتنے قصیدے پڑھتے ہیں، کتنی ان کے حق میں نعتیں لکھی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ اور اہل سنت کے ہاں تو مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو شیر بھی پلایا تھا۔ شیعہ میں سے بعض محققین اس کو مانتے ہیں اور بعض اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کتنا عرصہ، زیادہ عرصہ تو وہاں وقت نہیں گزارا، اس کی نسبت جناب ابو طالب کی پرورش میں، جناب ابو طالب کی آغوش میں آپ نے وقت زیادہ گزارا ہے، جناب ابو طالب کے گھر میں آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے۔ لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے ایسی نعتیں نہیں لکھی جاتی،
اور پھر صرف یہ نہیں کہ یتیمی میں آپ کی پرورش کی ہو، اس وقت کہ جب آپ نے اعلان رسالت فرما دیا، رسالت کا اظہار کر دیا اور اسلام کا اعلان اور اظہار کیا، جب سارا عرب آپ کا دشمن تھا، تو اس وقت بھی اگر کسی شخصیت نے حضرت محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی کو جاری رکھا ہے تو وہ جناب ابو طالب کی شخصیت تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی حمایت جناب ابو طالب سے دریغ نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے یہ تم کون سا دین لے کر آ گئے۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو کوئی دشمن سے دشمن شخص بھی ہو تو وہ جھٹلا نہیں سکتا، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ جناب ابو طالب نے اظہار اور اعلان اسلام کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ کی سرپرستی جاری رکھی۔ اور یہی وجہ ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ اس وقت کہ جب سارا عرب دشمن تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی مخالفت میں پیش تھے، اگر حضرت محمد مصطفیٰ کو جسمانی طور پر وہ زیادہ تکالیف نہیں پہنچا سکے، روحانی تکالیف تو پہنچاتے رہے، اگر وہ جسمانی طور پر ان کو زیادہ تکالیف نہیں پہنچا سکے یا وہ جسمانی طور پر ان کو معاشرے سے ختم نہیں کر سکے، ہٹا نہیں سکے، حذف نہیں کر سکے، تو اس میں سب سے اہم کردار حضرت ابو طالب کا تھا۔ کیونکہ جناب ابو طالب قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور جب تک جناب ابو طالب کا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کے سر پہ رہا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ایسی کر سکے جو ناقابل برداشت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے پیروکاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، پھر ان کو معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ ان سے ہر طرح کا مقاطعہ کر لیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں رکھتا، عرب قبیلے مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم محمد مصطفیٰ اور اس کے پیروکاروں سے لین دین نہیں رکھے گا۔ اس وقت بھی جب کہ گنتی کے لوگ مسلمان تھے اور ان سب کو ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی، وہ گھاٹی کس کی ملکیت تھی، وہ جگہ کس کی تھی؟ وہ جناب ابو طالب کی تھی۔ آج بھی گنا جاتا ہے شعب ابی طالب میں آپ نے 3 سال گزارے، وہ شعب ابی طالب کیا تھی؟ وہ جناب ابی طالب کی ملکیت تھی۔ اور یہ نہیں کہ صرف ان کی ملکیت ہو، جناب ابو طالب نے خود بھی وہاں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ جب سارا معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ ہے محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ اکیلے ہیں، مدینے مکے کے اندر کوئی ان کے ساتھ آنے جانے کا کوئی لیے تیار نہیں ہے، تو جناب ابو طالب ہیں جو پھر بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ پوچھتا ہوں کہ پھر اس سے بڑھ کر اور اسلام کیا ہوگا، جو ہر حال میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ دے رہا ہے اور کسی لمحے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس سے بڑا اور اسلام ہوتا کیا ہے؟ کیا اسلام صرف زبان سے کسی اظہار کا نام ہے؟ زبان کا اظہار تو ایک ذریعہ ہوتا ہے اپنے قلب میں موجود اس ایمان کو بیان کرنے کا۔ جب انسان اپنے قلبی ایمان کو بیان کرتا ہے تو اسی کا نام اظہار ہوتا ہے، اور قلبی ایمان نہ ہو تو پھر انسان کسی کا ساتھ کیوں دے گا، کسی کے ساتھ سٹینڈ کیوں لے گا، کسی کے ساتھ کھڑا کیوں ہوگا؟ جب سارا عرب مخالف ہے، اور عرب کے جتنے بھی اس وقت دیوی دیوتا تھے یا ان کے جو بت تھے، اور ان کو حضرت محمد مصطفیٰ ان سب سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، ان کی پوجا مت کرو، ان کی پرستش مت کرو، خدا تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، ان بتوں سے کیا تم چیزیں جو ہے وہ مانگتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے آگے ماتھا کیوں ٹیکتے ہو، کیوں پیشانی جھکاتے ہو ان کے آگے؟ تو صرف اس وجہ سے سارا عرب ناراض ہے۔ اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ حضرت ابو طالب کو کوئی بتوں سے دلچسپی ہوتی یا وہ ان بتوں کو ماننے والے ہوتے تو ابو طالب بھی نہ کہتے کہ بھتیجے یہ کیا لے آئے ہو تم،
دنیا میں جتنی مرضی ہے پروپیگنڈا آپ کر لیں جناب ابو طالب کے خلاف، لیکن ایک جملہ بھی جناب ابو طالب کی شخصیت کی طرف سے اس وقت کے مشرکانہ دین یا ان بتوں کے حق میں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اور اسلام ہے کیا؟ یہی تو سب سے بڑا اسلام ہے، یہی تو دین ہے، اس کے علاوہ اور دین ہوتا کیا ہے؟ جب وہ کسی صورت میں ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر تاریخ میں بہت سارے وہ اشعار نقل ہوئے ہیں حضرت ابو طالب کے جناب محمد مصطفیٰ کی شان میں، اور وہ ان اشعار میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عبد المطلب نے یہ خبر دی تھی کہ یہ محمد مصطفیٰ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ اب اگر وہ دنیا ان اشعار کو تسلیم نہ کرنا چاہے تو نہ کرے بے شک، لیکن ابو طالب کا یہ کردار تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا کہ وہ ابو طالب ہی تھے کہ جنہوں نے آخری لمحے تک حضرت محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ ہی تھی کہ جن کے رخصت ہونے کے سال کو حضرت محمد مصطفیٰ نے عام الحزن کا سال دیا تھا۔ نعوذ باللہ، کیا محمد مصطفیٰ کسی مشرک کے لیے گریہ کر سکتے ہیں، حزن منا سکتے ہیں؟ حزن کا مطلب ہوتا ہے گریہ کرنا، غم و اندوہ کرنا۔ نعوذ باللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی، بلکہ تمام انبیاء کا سردار ہو کر کیا وہ کسی مشرک کے لیے وہ حزن منا سکتے ہیں، غم منا سکتے ہیں؟ یہ ایک لفظ ہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ کا نبی اس سال کو عام الحزن کہہ رہا ہے تو اس سے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس لیے اس کو عام الحزن کا نام دیا کہ جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے دو بہت بڑے سہاروں کو گنوایا تھا اس سال میں۔ دو بہت بڑے سہارے اس سال میں ختم ہو گئے تھے، چھن گئے تھے، ان کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ گیا تھا، اس لیے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا۔ تو یہ وہ کردار ہے حضرت ابو طالب کا، ان کی شخصیت کا، کہ جس کو تاریخ سے آپ کسی صورت میں مٹا نہیں سکتے۔ اور تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ پرورش کے زمانے میں تھے تو آپ کیا رات کے وقت اٹھ کے اپنے بیٹوں کو جناب محمد مصطفیٰ کی جگہ سلاتے اور جناب محمد مصطفیٰ کو اپنے بیٹوں کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔ اور یہ کس لیے؟ کسی نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو تو آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، لیکن میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور شاید یہی تربیت تھی جو بچپن سے حضرت علی ابن ابی طالب کو ملی تھی۔ تبھی تو جب شب ہجرت اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ میرے بستر پہ آرام کرے گا، تو اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ بے فکر ہو کر ہجرت کیجئے، مدینے چلی جائیے، آپ جانیں اور آپ کا بستر جانیں۔ اس لیے کہ علی بچپن سے اس بستر کے ساتھ مانوس تھے۔ علی بچپن سے یہ عادت رکھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی جگہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیں کہ کوئی آتی ہے تکلیف، کوئی آتی ہے مصیبت تو مجھ علی پر آ جائے، لیکن محمد مصطفیٰ پر نہ آئے۔ تو جس ہستی نے علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کی تربیت کی ہو، اس ہستی کے بارے میں انسان کیا اس کی عظمت کو، میری تو زبان شاید اتنی وسیع فصیح نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ میں اس ہستی کی عظمت کو بیان کر سکوں، کہ جس نے تربیت کی علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کی، کہ جنہوں نے آخری دم تک حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا اور اپنے ذاتی نفع نقصان کا کبھی پرواہ نہیں کی، اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، اس بات کا صرف خیال رکھا کہ محمد مصطفیٰ جو ہے ان کی جان محفوظ رہنی چاہیے۔ اور پھر جناب جعفر طیار جیسی شخصیت، جناب عقیل جیسی شخصیت، یہ تو اسی گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے نا۔ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو نہ روکتے، وہ علی کو نہ روکتے کہ اے علی تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز تو اپنے بچے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اسی دین پہ ہوں۔ آج آپ دیکھیے آپ کیوں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں،
لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں جی، کوئی کسی اور دین پہ نہ چلے جائیں، جس دین پہ ہم چل رہے ہیں، باپ دادا چل رہے تھے، ان کو وہی دین آپ بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ابو طالب کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتی تو وہ ان کو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلانے کی کوشش نہ کرتے۔ علی ابن ابی طالب ان کے سامنے جو ہے وہ تمام اعمال انجام دیتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ ان کا یہ نہ روکنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب اس حقیقت سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے، یہ تو وہ تاریخی اور ظاہری باتیں ہیں کہ جو کرنی ضروری ہوتی ہیں تاکہ دنیا والوں کو بھی معلوم ہو سکے ان کا مقام کیا ہے، ورنہ ہمارا تو ایمان یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم جناب ابو طالب کو اوصیاء میں سے مانتے ہیں، کیونکہ سلسلہ وصایت ہمارے خیال میں کبھی بھی قطع نہیں ہوا، کبھی بھی ختم نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو تاریخ میں جس انداز سے چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ بھی بیان کرنا ضروری ہوتی ہیں تاکہ دنیا والے یہ سمجھ سکیں کہ جناب ابو طالب کا مقام کیا تھا۔ میں حیران ہوں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے اور صرف اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ جاری کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے برادران جنتی ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے حالت اسلام میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی ایک دفعہ بھی زیارت کر لی، تو جناب ابو طالب نے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک مسلسل حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ صرف زیارت نہیں کی، حضرت محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے آغوش میں کھلایا ہے۔ تو اگر چہرے کی زیارت کرنے سے کوئی شخص جنتی ہو جاتا ہے تو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں کھلایا ہو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے محمد مصطفیٰ کی قدم قدم پر تربیت کی ہو اور ان کے ساتھ رہے ہوں پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سوچنا چاہیے، اور جناب ابو طالب کی شخصیت کے حوالے سے ضرور تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ وہ مظلوم شخصیت ہیں، مظلوم اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ آپ ابو الائمہ ہیں، 12 اماموں کے والد گرامی ہیں، تو جو 12 اماموں کے والد ہو، 12 معصوم اماموں کا بھی بزرگ ہو، پھر اس کے لیے، اس کی عظمت کے لیے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ان کا بھی تذکرہ کیا جائے مجالس میں اور محافل میں؟ جہاں اور تمام شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں حضرت ابو طالب کا تذکرہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے سکیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ دوسرا موضوع جس پہ آج بات کرنی ضروری ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے بمباری جاری ہے اور حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان بڑی سخت لڑائی جاری ہے۔ اس وقت ایک بار پھر امت مسلمہ، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنے دل میں ضمیر رکھتا ہے، جو خود کو انسان سمجھتا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے۔ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتا، اگر ان کی نصرت نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے، ان کی حمایت کی جائے، ان کی حمایت کا اعلان کیا جائے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اسرائیل روز اول سے ایک ظالم اور غاصب قوت کے طور پر اس خطے میں اور اس علاقے میں موجود ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے لوگ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بسا اوقات حقائق تک نہیں پہنچ پاتے بلکہ حقائق سے دور رہ جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بعض ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو حقیقت کے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی تو فلسطین بھی موجود ہیں، عرب بھی ہیں وہاں پہ، تو اسرائیل بھی ہیں، تو یہ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیوں حماس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے؟ کیونکہ اس دفعہ حملے میں پہل حماس نے کی ہے،
تو میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ خطہ کوئی اسرائیل کا یہودیوں کی ملکیت نہیں ہے. خود ان کے اپنے جو بیانات ہیں بائبل کے اندر، چاہے وہ کرسچین بائبل ہو چاہے وہ ہیبریو بائبل ہو، اس کے اندر یہ ریکارڈ میں چیز موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل پہلی بار یہاں آئے تھے تب بھی قابض بن کے آئے تھے، اور دوسری بار 1948 میں جب انہوں نے اپنے ملک ہونے کا اعلان کیا تھا تب بھی قابض بن کے آئے تھے. یہ پہلے بھی یہاں قابض تھے اور اب بھی قابض ہیں. پہلے جب یہ آئے تھے تو اس سے پہلے فلسطینی قبائل آباد تھے، ان فلسطینی قبائل کو انہوں نے اپنے علاقوں سے اپنے گھروں سے نکالا تھا، اور اب یہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے جب یہ مصر سے نکل کے آئے تھے. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری سرزمین ہے. میں حیران ہوں کہ کیسے سرزمین بن گئی، کیونکہ جب یہ مصر میں گئے تھے تو صرف جناب یعقوب اور ان کے 12 بیٹے تھے، یا ان کے بیٹوں کی کوئی اولادیں ہوں گی، 20-25 نفر کر لیں، 40 نفر کر لیں، 40 بندے ایک علاقے کے مالک ہو جاتے ہیں. وہ اور وہاں پہ کوئی انسان نہیں بستا تھا، اور وہ سارے وہاں پہ صرف کیا چرند پرند ہوتے تھے. یقیناً وہاں آباد تھے، اور ان قبیلوں کا تذکرہ خود بائبل کے اندر موجود ہے. بہت سارے قبائل وہاں موجود تھے کہ جن کے ساتھ پہلی بار جب یہ آئے تھے تو اس وقت ان کا مقابلہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا. تو یہ 40 بندے تھے جب وہاں گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں ہوں، بہرحال ہزاروں تو یقیناً تھے. اور پھر یہ لشکر بنا کر آئے ہیں اور انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا ہے، اور ایک بار پھر اب یہ اس ملک کے اوپر دعوے دار بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے ان کا وہاں پہ کوئی حق نہیں ہے. کیا ہے 1948 میں جب اعلان اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اس سے پہلے بھی دیکھا جائے نا، اس سے پہلے وہاں پہ کتنے یہودی تھے اور کتنے فلسطینی تھے وہ دیکھا جائے. خاص طور پر 1917 میں جب برطانیہ کی یہودیوں کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ یہاں پہ باقاعدہ یہودیوں کو آباد کیا جائے، اس 1917 سے پہلے وہاں پہ صرف 3% یہودی تھے، باقی سب تو فلسطینی تھے وہاں پر. پھر ان کو وہاں پہ آ کے آباد کیا گیا. آباد کرنے کے بعد پھر ان کے باقاعدہ ملک کو کیا ہے وہ اس ملک کے قیام کا جب اعلان ہوا تو پوری دنیا میں جو بڑی بڑی قوتیں تھیں انہوں نے ان کی حمایت کی، اور اس وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ بن گیا. لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ملک بن گیا، مسئلہ یہ ہے کہ روز اول سے جب یہ ملک بنا ہے 1948 میں، اس دن سے لے کر آج 2023 تک یہ مسلسل اپنی سرحدیں توسیع کر رہا ہے، سرحدوں میں مسلسل اپنی سرحدوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے اس نے تمام فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کی جو اگلے عزائم ہیں یہ باقی ماندہ جو علاقے ہیں اس پہ بھی قبضہ کر لینا چاہتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی پرانے نقشے بھی دیکھیے اور تازہ نقشے بھی دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے. پہلے کتنا تھا اسرائیل اور فلسطین کتنا تھا، اور اب جو ہے وہ انتہائی محدود پیمانے پہ ان کے پاس. غزہ کو ہی دیکھ لیں، جس کو غزہ سٹرپ کہا جاتا ہے، غزہ کی پٹی، یہ 41 کلومیٹر لمبی ہے. صرف 41 کلومیٹر پر مشتمل علاقے کو بھی یہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہ رہے. دوسری طرف وہ ویسٹ بینک پہ غرب اردن پہ جو آبادی ہے جہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے ان کی، وہاں بھی یہ مسلمانوں کو کیا ہے دن بدن جلا وطن کرتے چلے جا رہے ہیں. اگلے دن میں ایک فلسطینی صحابی کی کیا ہے وہ سن رہا تھا انٹرویو، وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی کم از کم 1 کروڑ فلسطینی بے گھر اور جلا وطن ہیں، کہ جو فلسطین کے علاقوں سے صرف اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ وہ موجود ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں. تو ان کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ یہ حماس نے پہلے حملہ کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل دن بدن اپنی سرحدوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس نے بہت سارے علاقے غزہ کے بھی اور ویسٹ بینک بھی ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. صلوات پڑھیں. اور ابھی بھی غزہ کے قریب جو غزہ کا بارڈر ہے، اس بارڈر کے اوپر اس نے اپنی بستیاں بسائی ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے چھاؤنیاں بھی بنائی ہیں، پختہ چھاؤنیاں بنائی ہیں، اور اس کے کافی سارے جو علاقہ جو پہلے 1967 سے پہلے فلسطینیوں کے پاس تھا وہ اب کیا ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. اس وجہ سے اسرائیل کے جو حماس کے لوگ ہیں وہ مجبوراً وہ ان کے پاس اور راستہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں، کہاں جائیں.
انہیں زندہ رہنے کے لیے مزاحمت کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ آخری راستہ ہے جو ان کے پاس موجود ہے، لہذا وہ ہر حال میں مزاحمت کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اس مزاحمت کو ہم کسی صورت میں غلط نہیں کہہ سکتے، مزاحمت ان کا حق ہے، کیونکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کتنی عوام، نہتی عوام جو ہے وہ مظلوم واقع ہو رہی ہے ان کے حملوں کی وجہ سے۔ جتنے بھی میزائل حملے ہوتے ہیں وہ عوام کے اوپر ہوتے ہیں۔ حماس جب حملہ کرتے ہیں، میزائل فائر کرتے ہیں، تو وہ شہری آبادیوں پہ نہیں بلکہ وہ فوجی ٹھکانوں پہ کرتے ہیں، لیکن جواب میں جب اسرائیل کارروائی کرتا ہے تو وہ شہری آبادیوں کے اوپر اس کے میزائل گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ بے شمار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بے شمار لوگ زخمی ہیں اور کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ لہٰذا آج جمعۃ المبارک کے بعد جو ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب کے لیے واجب و لازم ہے کہ اس میں شریک ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، اپنے اتحاد کا اظہار کریں، دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ سید سجاد کے ماننے والے، امام حسین کے ماننے والے اور امیر المومنین حیدر کرار کے ماننے والے ہر حال میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی فلسطینیوں کی حمایت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔